جب من پسند چیز نہیں ملتی تو آخر اللہ کیوں روکے رکھتا ہے؟ ایک روح کو جھنجھوڑ دینے والا سچ۔ وہ لمحہ جب دل چپ ہو جاتا ہے۔ کبھی زندگی میں کوئی ایسی چیز چاہی ہے تم نے اتنی شدت سے کہ جیسے وہ نہ ملی تو سب کچھ ختم؟ وہ چیز چاہے انسان ہو، خواب ہو، نوکری، کامیابی یا کوئی رشتہ، تم نے اس کے لیے راتوں کو جاگ کر دعا کی ہو، دل سے روئے ہو، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے ہو اور پھر بھی کچھ نہیں ہوا، اور پھر تم نے سوچا ہوگا کیا اللہ مجھے نہیں سنتا؟ کیا میں اس کے قابل نہیں؟ کیوں میں جب بھی کسی چیز کو شدت سے مانگتا ہوں وہ مجھ سے دور چلی جاتی ہے؟ رکو، یہ وہ لمحہ ہے جہاں ایمان اور نا امیدی کی جنگ شروع ہوتی ہے اور اکثر لوگ یہیں ہار جاتے ہیں، مگر وہ جو سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کی تاخیر انکار نہیں امتحان ہے، وہی لوگ زندگی میں واقعی جیت جاتے ہیں۔ اللہ کیوں دیر کرتا ہے؟ ایک روحانی حقیقت۔ دیکھو، اللہ تمہاری ہر دعا کو سنتا ہے۔ قرآن میں خود فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، مگر قبولیت کا طریقہ اور وقت تمہارے مطابق نہیں، اللہ کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ کبھی فوراً دے دیتا ہے، کبھی دیر سے، کبھی بدل کر دیتا ہے، اور کبھی آخرت کے لیے سنبھال لیتا ہے، کیونکہ اس کے فیصلے صرف تمہاری خواہشوں پر نہیں بلکہ تمہاری بہتری پر ہوتے ہیں۔ وہ چیز جو تم مانگ رہے ہو شاید تمہارے لیے زہر ہو، یہ سخت لگے گا مگر سچ ہے۔ کبھی کبھی تم جس چیز کے لیے روتے ہو اللہ جانتا ہے وہ چیز تمہیں تباہ کر دے گی، وہ تمہیں دے تو شاید تم نماز پڑھنا چھوڑ دو، شاید تم غرور میں آ جاؤ یا کسی غلط رشتے میں پڑ کر اپنی روح کو کھو دو۔ اللہ تمہاری خواہش نہیں توڑتا، وہ تمہیں بچاتا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں نہیں دے رہا، حالانکہ وہ تمہیں محفوظ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو صرف اللہ کرتا ہے، ایسی محبت جو بظاہر تکلیف دیتی ہے مگر اندر سے تمہیں نئے انسان میں ڈھالتی ہے۔ اللہ تاخیر کیوں کرتا ہے؟ کبھی تمہاری دعا فوراً قبول نہیں ہوتی کیونکہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے ایمان کا وزن کتنا ہے۔ وہ تمہیں پرکھتا ہے کہ تم دعا صرف چیز کے لیے مانگ رہے ہو یا اس ذات کے لیے جو چیز دیتی ہے۔ اللہ کو تمہارا رونا پسند ہے، تمہاری عاجزی، تمہارا جھکنا، تمہارا اس کے در سے نہ ہٹنا۔ وہ دیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تم دعا سے رشتہ مضبوط کر لو۔ تم دعا مانگنے والے نہیں، دعا کے عاشق بن جاؤ۔ قرآن کا پیغام جو دل بدل دیتا ہے۔ ترجمہ: ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ یہ آیت پوری زندگی بدل دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں آج کو اور اللہ دیکھتا ہے ہمیشہ کو۔ اللہ تمہاری فائل کو بند نہیں کرتا۔ یاد رکھو، اللہ کبھی تمہاری دعا کو ریجیکٹ نہیں کرتا، وہ صرف 3 فیصلوں میں سے ایک کرتا ہے۔ فوراً دے دیتا ہے کیونکہ تم تیار ہو، دیر سے دیتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے تم مضبوط ہو جاؤ، بدل کر دیتا ہے کیونکہ تمہارا مانگا ہوا نقصان دہ تھا، اور کبھی وہ آخرت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے جہاں وہ کہے گا یاد ہے تم نے مانگا تھا، میں نے تمہیں اس سے بہتر دیا۔ انتظار تمہیں تیار کرتا ہے۔ انسان کا دماغ انسٹنٹ رزلٹ چاہتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج مانگو کل مل جائے، مگر اللہ ہمیں روحانی طور پر تربیت دیتا ہے۔ جب وہ ہمیں انتظار میں رکھتا ہے تو ہم صبر، برداشت، یقین اور امید سیکھتے ہیں، اور یہی 4 چیزیں زندگی کے ہر امتحان کی جڑ ہیں۔ اللہ چاہتا ہے تم پہلے بناؤ پھر پاؤ۔ اگر تم ابھی پالو گے تو شاید تمہارے اندر وہ برداشت نہ ہو جو اس نعمت کو سنبھالنے کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تاخیر میں تمہیں تیار کرتا ہے۔ کبھی نہ ملنا بھی دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ یہ سمجھ لو، اللہ جب نہیں دیتا تو وہ نہ نہیں کہہ رہا ہوتا، وہ کہہ رہا ہوتا ہے میرے بندے میں تمہیں اس سے بہتر دوں گا، بس تھوڑا یقین رکھو۔ شاید تم کسی رشتے کے لیے رو رہے ہو لیکن اللہ جانتا ہے وہ شخص تمہیں توڑ دے گا۔ شاید تم کسی نوکری کے لیے پریشان ہو مگر اللہ جانتا ہے وہ تمہیں عبادت سے غافل کر دے گی، تو وہ تمہیں روکتا ہے تاکہ تم اپنے اصل مقصد کے قریب رہو۔ جب وقت آئے گا تم سمجھو گے، ایک دن آئے گا جب تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے اور کہو گے یا اللہ شکر ہے تو نے اس وقت میری نہیں سنی، کیونکہ اس کے بعد جو ملا وہ تمہارے
ख्वाब से भी ज्यादा हसीन था। अल्लाह की ताखीर सजा नहीं, ये मोहब्बत का सबसे ऊंचा दर्जा है। वो तुम्हें रोकता है क्योंकि वो जानता है अगर वो अभी दे दे तो तुम कमजोर पड़ जाओगे। एक जुमला जो याद रखने के काबिल है, अल्लाह देर करता है मगर अंधेरा नहीं करता। तुम्हारी दुआ उसके अर्श तक जा चुकी है। तुम्हारी आंख के हर आंसू का हिसाब रखा गया है। तुम्हारी हर दुआ उसके निजाम में पेंडिंग नहीं बल्कि प्लानिंग में है। बस यकीन रखो, सब्र करो और अल्लाह से कहो, या रब मुझे वो दे जो मेरे हक में बेहतर हो और मुझे राजी कर दे तेरे फैसले पर। आमीन। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने दिल से ये कह दिया उस दिन तुम्हारा दिल मुतमईन हो जाएगा। और यकीन जानो, इत्मीनान वो नेमत है जो दुनिया की किसी चीज में नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।